السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد اسلم AIOU انفو کے حوالے سے۔ آج آپ کو 8604 کا گیس بتانے جا رہا ہوں۔ ہاں جی، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا، اور میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ کس کس طریقے سے آپ نے جو پیپر ہے وہ تیار کرنا ہے۔ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو بک میں سے کچھ یونٹ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، اور دوسرا جیسے میں یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے ایک اسائنمنٹ پیپر اوپن کرنا ہے۔ جیسے میں 8604 کا اسائنمنٹ پیپر آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیے آپ کا جو کویسچن پیپر ہے، ایسے سمجھ لیں 10 میں سے یہ 10 اس میں کویسچن ہیں، 5 یہ ہیں اور 5 یہ ہیں، تو ان 10 میں سے کم 30 جو ہے کویسچن وہ اسی آپ کے پیپر میں سے آئیں گے۔ تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور ان کو کویسچنز کو تیار کر لیجئے، نہیں تو آپ کے پاس اسائنمنٹ پیپر تو ویسے بھی ہوگا، اس اسائنمنٹ پیپر کو بھی تیار کر لیجئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنا ہے، آپ نے اس میں سے کوئی سے 5 یونٹ سلیکٹ کر لینے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلا یونٹ ہے 5 سے صرف 25 پیج کا ہے، تو میں کہتا ہوں یار یہ ٹھیک ہے، تیار کر لوں۔ اب دوسرا یونٹ ہے تحقیق اقسام 30 سے 43 13 پیج کا ہے، تو اسے بھی تیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا 43 سے 60 17 پیج کا ہے، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آگے چوتھا ہے تجرباتی طریق 60 سے 71 11 پیج کا ہے، تو یہ بھی میں کہتا ہوں تیار کر لوں۔ اور اگلا ہے 71 سے 87 16 پیج کا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ پہلے 5 یونٹ جو ہیں وہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں، اس کے بعد میں ایک لاسٹ کو بھی دیکھ لوں گا اگر مجھے پسند آئے تو، ورنہ میں پہلے دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے کہ حصول علم کے مختلف ذرائع، سورس آف نالج کیا ہے۔ ہم حواس خمسہ آنکھ کان ناک کے ذریعے ہم یہ کرتے ہیں، یعنی کیا علم حاصل کرتے ہیں، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں آرام سے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ روایات، ہم جو لوگ کہانیاں لوگ گیت ہوتے ہیں، اب یہ بھی آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ اتھارٹی سند، جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایشو ہوتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ماہرانہ، کوئی ایکسپرٹ اوپینین ہے، کوئی بندہ پروفیشنل ہوتا ہے اور وہ اپنی رائے دیتا ہے کہ ہاں اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک علم ہے، یعنی اس طریقے سے۔ اور ایک ریشنیلٹی، یعنی عقل سے، منطق استدلال سے، بھائی 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں، 5 تو ہو نہیں سکتے، تو یہ منطق استدلال ہو جائے گا۔ اور جادو اوہام، جیسے جادو کے لوگ، اور آج کل سائنٹیفک میتھڈ آیا ہوا ہے۔ اب کویسچن نمبر 1 یہ اچھی طرح آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود تیار ہو جائے گا۔ اور نمبر 2 ہے تحقیق کی تعلیم کا مفہوم بیان کرنا ہے، خصوصیات، ضروریات اور وسعت، تو اس میں سے وہ خصوصیات اور وسعت دے سکتا ہے یا خصوصیات ضروریات دے سکتا ہے۔ اب تحقیق آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سرچ، کے مطلب دوبارہ، سرچ کا مطلب تلاش کرنا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ تیار کر لیجئے۔ اس کی خصوصیات کون کون سی ہوتی ہیں، کیسی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ کویسچن، یہ پہلے 2 کویسچن ہو گئے، اور تیسرا ہے وہی وسعت، یہ بھی اسی میں شامل ہے، یا وسعت دے گا آپ کو یا ضروریات دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اور کویسچن نمبر 3 ہے اس میں سائنسی تحقیق۔ اب اس میں سب سے پہلے کیا کام ہوتا ہے، ہم نے سائنسی تحقیق بھی یاد کر لیجئے گا کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم، مسئلے کا سب سے پہلے دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد مفروضہ قائم کرنا۔ آپ نے مسئلہ ڈھونڈ لیا ہے، اب اس کے اوپر آپ ایک اپنا ہائپوتھیسس تیار کریں۔ اس کے بعد ہم نے نمونے کا انتخاب، یعنی ہم نے سیمپل چوز کیا اور تحقیق کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آلات کون کون سے ہیں، یعنی کہ ڈیٹا انالائسس کے لیے اور اس کے رزلٹ فائنڈنگز کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا ہم نے پھر تجزیہ کیا، انالائسس، اور پھر ہم نے کنکلوژن نکال دیا۔ تو یہ اس کا کویسچن نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ کویسچن نمبر 4 اور 1 دونوں ایک جیسے ہی ہیں، آپ 1 کو تیار کریں چاہے 4 کو تیار کریں، آپ کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کویسچن نمبر 4 کو چھوڑ دیں، کوئی خاص ایشو نہیں ہے، پہلے 3 سوال تیار کر لیں، آپ کے اس 3 میں سے ایک سوال لازمی آنا ہے۔ اب یونٹ نمبر 2 ہے کہ تحقیق کی تعلیم درجہ بندی بلحاظ مدعا، ایک تو ہے اس میں پرپز، اور ایک اور ہے، یعنی صرف اس میں 2 ہیں کویسچن، اور 2 میں سے ایک ہی کویسچن آنا ہے، یا تو پھر بائی مدعا آئے گا، بائی پرپز آئے گا، یا پھر دوسرے کا میں دکھا رہا ہوں۔ اب بائی پرپز میں کون کون سے ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں۔ بیسک ریسرچ کیا ہے، اطلاقی اپلائیڈ ریسرچ کیا ہے، ایکشن ریسرچ کیا ہے، اور انالائز ریسرچ کیا ہے، اور ترقیاتی ریسرچ کیا ہے۔ تو عموماً ان میں سے 3 لکھی جاتی ہیں، یہ 3 آپ آرام سے اسے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آگے چلتے ہیں ہم۔ اب یہ اپلائیڈ ریسرچ آ گیا، اور اس کے بعد سگنیفیشنس آف ریسرچ آ گیا، اب لیمیٹیشنز اس کی، اور فعلی تحقیق وہی جو آ گیا، اور یہ بھی ہم جو پہلے اس میں یونٹ میں پڑھ آئے تھے، یہ سارا وہی اسی میں آ رہا ہے۔
اب دوسرا ہے بائی میتھڈ، پہلا تھا بائی پرپز اور دوسرا ہے بائی میتھڈ۔ تو بائی میتھڈ کا دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، تاریخی تحقیق کیا ہے، بیانیہ تحقیق کیا ہے، تجربات، یہ بھی سیم وہی ہے، بس اس میں سے صرف دو ہی سوال ہیں۔ اب یونٹ نمبر 3 دیکھ لیجئے، یونٹ 3 کے میں کیا ہے، اسکوپ آف ہسٹوریکل ریسرچ، تاریخی ریسرچ کیا ہوتی ہے جو پہلے ہو چکی ہے، اب اس کے بارے میں ہم نے اس کے سورس آف ڈیٹا کون سے ہیں، ایک پرائمری سورس ہوتا ہے، ایک سیکنڈری سورس ہوتا ہے، بس یہی دو ہی سورس ہوتے ہیں اس کے، اور اس کے بعد اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ دو چیزیں، اور مقاصد کیا ہیں۔ یہ کویسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں، تاریخی تحقیق میں حاصل شدہ معلومات پر تنقید، یعنی ہسٹوریکل کرٹیسزم ہوتی ہے، اور نمبر 2 پر جو ہے انٹرنل کرٹیسزم ہوتی ہے، اور بس یہ اس میں، اور تیسرا جو ہے کہ بس اس کویسچن نمبر 3 کو چھوڑ ہی دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، بس وہی دو جو ہیں پہلا اور دوسرا سوال کر لیں، اسی میں سے کمپلیٹ ہو گیا۔ یونٹ نمبر 4 دیکھیں، ایکسپیریمنٹل ریسرچ، تجرباتی تحقیق کون سی ہوتی ہے، ایک سوال یہ کر لیجئے اس میں سے، اور کویسچن نمبر 2 جو ہے اس میں آپ نے کرنا ہے، وہ میں آپ کے سامنے یہاں دکھا رہا ہوں، ہاں جی، تجرباتی تحقیق، یہ سب بس ایک ہی سوال دیا ہوا ہے اور اسی کو ہی اس میں آنا ہے۔ اور یونٹ نمبر 5 ڈسکرپٹیو ریسرچ، بیانیہ تحقیق کیا ہوتی ہے، جس میں کوئی چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے، بیانیہ تحقیق کے مراحل کون سے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے سروے اسٹڈیز، سروے کیسے کیا جاتا ہے، سروے کی اقسام کون سی ہوتی ہیں، سروے کی اقسام والا یہ کر لیجئے گا، اور یہ پہلا بیانیہ تحقیق بھی کر لیجئے گا، اسی میں سے پہلے اور یہ سروے میں سے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس میں بیانیہ تحقیق اور سائیکل پلاننگ، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور بس یہ 3 ہی سوال ہیں، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ اب جو کویسچن نمبر 6 کرنا چاہیں، یونٹ نمبر 6 تو کوئی مشکل نہیں ہے، سوال نامہ کیا ہے، یہ اگر یہ کرنا چاہتے تو زیادہ بہتر رہے گا کہ ایک سوال نامہ ہم تحقیق دیتے ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں اور اس کی خامیاں کیا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سوال نامہ تیار کر لیا، کیسے کیسا ہو سوال نامہ، کھلی بند صورتیں۔ دوسرے بات اوپینین اور رویہ جات، اس سوال کو چھوڑ دیں اوپینین کو، کہ کیا ایک بندے کی اوپینین ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ اس میں انٹرویو والا بھی بڑا آسان ہے، بس کویسچنئر یا انٹرویو ان دونوں کو تیار کر لیں، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، بس یہی 5-6 یونٹ تیار کر لیں اور آپ کا جو پیپر ہے وہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مشاہدہ والا بھی دیکھ لیں، آبزرویشن کیسے کی جاتی ہے، اور لاسٹ کلاسیفیکیشن آف ٹیسٹ، اس سوال کو لازمی کیجیے گا، کلاسیفیکیشن آف ٹیسٹ کو، بس اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مزید آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اللہ حافظ۔